القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکوٰۃ المصابیح کے مقدمۃ العلم کا سلسلہ چل رہا تھا، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم کتب ستہ میں سے آخری کتاب سنن ابن ماجہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے ہم صاحب کتاب کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے بعد اس کتاب کی خصوصیات اور امتیازات کو آپ کے سامنے مختصراً پیش کرنے کی کوشش کریں گے. صاحب کتاب کا نام محمد تھا، اور ان کے والد کا نام یزید اور دادا کا نام عبداللہ تھا، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی. پورا نام کچھ یوں ہے: ابو عبداللہ عرف ابن ماجہ محمد بن یزید ابن عبداللہ ابن ماجہ الربعی القزوینی. عراق کے مشہور شہر قزوین میں سن 209 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور اسی شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو قزوینی کہا جاتا ہے، اور قبیلہ ربیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ربعی بھی کہا جاتا ہے، اور آپ ابن ماجہ کے عرف سے مشہور ہیں. اور اس بارے میں سخت اختلاف ہے محدثین کا کہ ماجہ جو آپ کا عرف ہے، ابن ماجہ سے آپ مشہور ہیں، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کسی نے اس کو دادا کا نام سمجھا، اور اکثر محدثین کا قول ہے کہ یہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا، اور بعض محدثین نے جزم کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ آپ کے والد یزید کا لقب تھا. اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. فارسی زبان میں ماہ یا ماہچہ کا معرب ہے. اس زمانے میں قزوین میں بڑے بڑے علماء مسند درس اور افتاء پر فائز تھے. امام ابن ماجہ نے 22 برس کی عمر تک شہر قزوین میں علم حاصل کیا، اور محدثین کے دستور کے موافق پھر آپ نے طلب علم کے لیے دیگر ممالک کا رخ کیا، چنانچہ خراسان، عراق، حجاز، مصر، شام، رے، بصرہ، کوفہ، بغداد، مکہ اور دمشق وغیرہ کا آپ نے سفر کیا. اور بقول ابن خلکان آپ امام حدیث اور علوم حدیث کے تمام متعلقات سے پورے طور پر باخبر تھے، اور خاص طور پر علم تفسیر اور علم تاریخ میں بھی آپ کو بڑا ملکہ حاصل تھا. اور ان دونوں فنون میں آپ نے مستقل ایک کتاب بھی لکھی ہے. آپ کی تصانیف میں سنن ابن ماجہ بہت مشہور ہوئی اور کتب ستہ میں داخل ہے، جس کو لاکھوں حدیثوں سے منتخب کر کے آپ نے 4000 احادیث پر مرتب کیا. اور در حقیقت احادیث کو بلا تکرار بیان کرنے اور حسن ترتیب و اختصار کے لحاظ سے کوئی کتاب سنن ابن ماجہ کی ہمسر نہیں ہے. 22 رمضان سن 273 ہجری کو 64 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. تو یہ تھا صاحب کتاب کا مختصراً تعارف. اب اس کے بعد ہم کتاب کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں. حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابن ماجہ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے اس سنن کو حافظ ابو زرع رازی کے سامنے پیش کیا. انہوں نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے بعد فرمایا
میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی تو یہ سارے دواوین حدیث یا اکثر بیکار ہو جائیں گے اور لوگ ان سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ابو الحسن القطان سے، جو حضرت امام ابن ماجہ کے شاگرد اور سنن ابن ماجہ کے راوی بھی ہیں، یہ بیان نقل کیا ہے کہ یہ سنن 32 کتب پر مشتمل ہے اور اس میں 500 ابواب اور 4000 احادیث ہیں۔ کل کی کل اچھی ہیں علاوہ چند ایک کے۔ اور امام ابو زرع راضی سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے اس کی 10 سے کچھ زائد احادیث پر نقد کیا تھا اور فرمایا تھا یہ یا تو موضوع ہیں یا حد درجہ منکر ہیں۔ عام طور سے علماء کرام بقیہ کتب حدیث کے اعتبار سے اس سنن کا درجہ نیچے گردانتے تھے اور اس میں ضعیف اور منکر حدیثوں کی کثرت کی وجہ سے اس کو اصل سادس یعنی 6 نمبر کی صحیح کتاب قرار دینے کو علماء نے پسند کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصول 5 میں سنن ابن ماجہ کا اضافہ کر کے اصول 6 بنانے والے سب سے پہلے ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنی اطراف میں اس کو شامل کیا۔ اسی طرح حافظ عبد الغنی مقدسی نے کتب 6 کے رجال کے تراجم کے لیے جو کتاب تصنیف کی جس کا نام الکمال ہے، اس میں اس کے رجال کو شامل کیا۔ پھر الکمال کی تہذیب، اضافہ اور تلخیص کا ایک لمبا سلسلہ چلا اور اس پورے سلسلے میں ابن ماجہ کے رجال کی شمولیت رہی۔ اسی طرح امام ابو القاسم بن عساکر نے الاشراف بمعرفت الاطراف میں امام ابن ماجہ کے اطراف کو شامل کیا، چنانچہ حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ الاشراف میں بھی ابن ماجہ کو شامل ہونا لازم تھا، چنانچہ شامل ہوئی۔ تو یہ تھا کتاب کے بارے میں کچھ باتیں۔ اب اس کتاب کے منہج اور ترتیب کو ہم جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیگر کتب سنن کی طرح اس سنن کی ترتیب بھی فقہی ہے، فقہی انداز میں اس کو مرتب کیا گیا ہے، بلکہ حدیث تلاش کرتے وقت حدیث کے مضمون کو دیکھ کر جن مضامین کی طرف ذہن جلدی سبقت کرتا ہے، سنن ابن ماجہ میں عموماً انہی مضامین کے ابواب میں وہ حدیث مل جاتی ہے۔ گویا کہ امام ابن ماجہ نے تبادر ذہنی اور ظاہری ترین مضمون کا خیال رکھا ہے، جس کی وجہ سے سنن ابن ماجہ سے حدیث نکالنا دیگر سنن کی بنسبت زیادہ آسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شروع کتاب میں امام ابن ماجہ نے ایک بیش قیمت مقدمہ لکھا ہے، جس میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حجیت حدیث، بدعات سے تنفر، اسی طرح آزادانہ رائے اور اجتہاد سے اجتناب کرنے کی تاکید وغیرہ سے متعلق بہت سارے ابواب ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح اس میں 5 احادیث ایسی ہیں جو ثلاثی ہیں، یعنی 3 واسطوں سے امام ابن ماجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر سنن کی طرح یہ کتاب بھی صحیح، حسن، ضعیف ہر قسم کے انواع پر مشتمل ہے۔ سنن ثلاثہ اور سنن ابن ماجہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان تینوں میں حدیثوں کے اخراج کے ساتھ ساتھ مصنف کی جانب سے صراحتاً یا اجمالاً حدیثوں کے درجات کی بھی نشاندہی پائی جاتی ہے، جبکہ سنن ابن ماجہ کا مطالعہ کرنے والا طالب علم اندھیرے میں رہتا ہے اور جب تک صحیح اور غیر صحیح کی نشاندہی نہ کر دی جائے، عام قاری کے لیے تمیز کرنا مشکل ہے، اور اس مشکل کو حافظ شہاب الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا اور انہوں نے اس مشکل کو آسان کیا۔ چنانچہ اصول 5 سے زائد حدیثیں جو ابن ماجہ میں ہیں، آپ نے انہیں چھانٹ کر الگ کیا
اور پھر ان کی اسنادی حیثیت واضح فرمائی اور ان میں پائی جانے والی مخفی علتوں کو بھی نشاندہی کر دی۔ حافظ شہاب الدین وصی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کا نام مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی کتاب کی منہج و ترتیب سے متعلق۔ آخر میں ہم ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ محدثین نے اس کتاب میں موضوع احادیث کی بھی تعین کی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی زائد احادیث میں 34 ایسی ہیں کہ ان پر حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن سویدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا تعاقب کر کے کافی حد تک تردید کی ہے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے اکثر حدیثیں اگر موضوع نہیں ہیں تو انتہائی کمزور ضرور ہیں۔ بعض احادیث ایسی ہیں کہ ان کے رجال ثقہ ہیں، لیکن راوی کسی وہم اور غلط فہمی کے نتیجے میں غیر حدیث کا عنوان پا گئی ہے، جبکہ اسے حدیث ہی نہیں ہے۔